بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلز اور میں ہوں انور رضا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سیاسی تناؤ بڑھ گیا ہے، میڈیا پر شور و غل برپا ہے، سیاسی رہنما اور کارکنان ایک دوسرے پر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایسے میں سیاسی قیادت کو ملک کے وسیع تر مفادات اور انتشار اور سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پچھتاوا باقی رہ جائے۔ ڈی جی ایس پی آر کی گفتگو اور اس سیاسی ماحول پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب اور سندھ گورنمنٹ کے ترجمان نادر نبیل قبول صاحب نے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، آپ سے شروع کروں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ دونوں طرف کی جو سیاسی کشیدگی ہے، محاذرائی ہے، سیاسی ماحول ہے، اس میں نہ کسی کی ہار نہ جیت ہے، لگتا یہ ہے کہ ملک کی ہار ہوگی، عوام کی اور قوم کی ہار ہوگی، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے، میں آپ کی اجازت سے صرف اتنی بات کروں آگے، کیونکہ ہمارے ساتھ نادر نبیل قبول صاحب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں گے۔ میں صرف اتنی بات کروں گا، میری نون لیگ سے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں جی، میرا خیال میں نون لیگ کی کچھ پالیسیز ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں۔ میری پیپلز پارٹی سے ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی کچھ پالیسیز کچھ لوگ ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں۔ میری پی ٹی آئی سے ڈس ایگریمنٹس ہیں، کچھ لوگ ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں، کچھ باتیں ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں۔ چلے میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کروں۔ میری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین جج تھے، بطور وکیل میری ان کی جورسپروڈنس سے ڈفرنسز ہیں۔ میرے خیال میں کہ ان کی جورسپروڈنس نے ان کے وقت میں پاکستان کو نقصان پہنچایا، لیکن ان میں سے کوئی لوگ بھی، میں نہیں کہتا کہ غدار ہیں پاکستان کے، یہ پاکستانی ہیں، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، نیشنل اینتھم پہ کھڑے ہوتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان کی ٹیم کی ٹی شرٹس پہنتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہیں پہ پاکستان کی جنگ آئی ہو تو دل میں دکھ محسوس ہوتا ہے، کہیں پہ پاکستان کی اچھائی ہو تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم پاکستان کو دنیا میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا خیال ہو کہ لیفٹ سے آگے جانا چاہیے، میرا خیال ہو رائٹ سے آگے جانا چاہیے، فائز عیسیٰ صاحب کا خیال ہو کہ اوپر سے اڑ کے جانا چاہیے، میرا خیال ہو کہ نیچے سے سرنگ کھود کے جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص پاکستانی ہے دوسری طرف جس سے میرا ڈس ایگریمنٹ ہے، میں نے ابھی آپ کو قاضی فائز صاحب کی ایگزامپل دی، میرے خیال میں، اور بطور وکیل میں نے ایگزامپل دی، اگر میں فوجی ہوتا تو کوئی اور ایگزامپل دیتا، شاید اگر میں پولیٹیشین ہوتا تو کوئی اور ایگزامپل دیتا، بیوروکریٹ ہوتا تو کوئی اور ایگزامپل دیتا۔ میں آپ سے بطور وکیل قاضی فائز صاحب کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ منصور اوان صاحب اور اعظم تارڑ صاحب اور احسن بھون صاحب نے پاکستان کو ناتلافی نقصان پہنچایا، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو۔ لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ غدار ہیں، دشمن ہیں، مارتے ہیں۔ بھئی ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، میرا جتنی مجھے ان سے خلش ہوگی اتنی ان کو میرے سے خلش ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی خلش بیان کریں، جہاں میں اصلاح کر سکتا ہوں اپنی اصلاح کروں گا، جہاں پہ میں ان کو قائل کر سکتا ہوں ان کو قائل کروں گا۔ جو بھی پاکستانی ہے وہ ناراض ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بھٹک گیا ہے، وہ صحیح رستے پہ ہے، وہ پاکستانی ہے۔ ہم اسے کسی طریقے قومی دھارے میں بات چیت سے، گفت و شنید سے لانا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ فلاں غدار ہے، فلاں غدار ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی پاکستانی ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں۔ ہاں، اگر کوئی بھارت کا بندہ ہے جو پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ غدار ہو سکتا ہے۔ کوئی افغانستان کا بندہ ہے، کوئی اسرائیل کا بندہ، آج کل تو خیر کوئی امریکہ کا بندہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ ملک دشمن ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ لیکن میں جسٹس امین الدین خان صاحب کی فار ایگزامپل جورسپروڈنس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان کو، لیکن میں نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ پاکستانی ہیں۔ ان کی جو بھی سمجھ، مجبوری نہیں، اچھائی، میری مجبوری، میری کم عقلی، میں ان کو نہیں سمجھ پا رہا، اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں۔ شاید میں انہیں قائل کر سکوں، شاید وہ مجھے قائل کر سکیں۔ اگر میں انہیں قائل نہ کر سکوں اور وہ مجھے قائل نہ کر سکیں تو ہم ڈس ایگری کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ ڈس ایگری کرتے رہیں گے، اس میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ میں صرف اتنی سی بات، سوری، غدار صرف نہیں، ملک دشمن، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ تلخی پیدا کرتی ہیں۔ میں اتنی سی، ایک تو ہمیں سیاسی کشیدگی کو کم کرنا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں جو سیاسی قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اسے رول پلے کرنا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات مجھے یہ بتائیے، یہ پولیٹیکل لڑائی تھی جس کو ادارے کی طرف دھکیل دیا گیا، کیا اس کو
تو اپنے انٹرسٹ کے لیے ایسا کیا گیا ہے، اس کو اب ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کو کم کرنا، کیونکہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ مجھے شاید میں ادارے کی وزڈم کیا ہے، ضرور مجھ سے زیادہ چیزیں، مجھ ناچیز سے، کم عقل سے بہت زیادہ چیزیں ادارہ سمجھتا ہے، ان کے سامنے چیزیں ہوں گی، میں ان کی وزڈم کو نہیں کوسچن کر رہا ہوں۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کم از کم ٹیلی ویژن پہ کسی نہ کسی صورت میں آتے ہوئے اب 10-15 سال ہو گئے۔ اس پیریڈ میں نون لیگ کے لوگوں نے بھی میرے پہ تنقید کی، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی میرے پہ تنقید کی، پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی میرے پہ تنقید کی، کبھی ادارہ میرے سے خوش تھا، کبھی نہ خوش تھا، کبھی عدالت میرے سے خوش تھی، نہ خوش تھی، اور ہر قسم کی سچ جھوٹ باتیں کی گئی سوشل میڈیا پہ میرے بارے میں ماضی کے 10-15 سال کے اندر۔ تھوڑا آپ اس میں شائستگی لاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار میرے سے ایک بندہ ڈس ایگری کرے، چلو گالیاں نکال رہا ہے، لیکن میں اس سے بہتر ہوں، میں اس بات سے بہتر ہوں کہ کوئی گالی مجھے نکالے تو میں اس کو گالی نکالوں۔ تو میں نے گالی سن لی، میں نے کہا کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میری چھوٹی موٹی تعلیم اور تہذیب یہ کہتی ہے کہ میں واپس اس صورت میں آپ کا جواب نہیں دوں گا، آپ میرے سے ڈس ایگری کرتے رہیں، میں اپنا بیان شائستگی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ ادارے سے بھی گزارش ہے، سیاست سے بھی گزارش ہے، سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی وجہ سے ادارہ آپ کے خلاف تلخ بات کرتا ہے تو آپ اس لہجے میں جواب نہ دیں۔ ادارے سے گزارش ہے کہ اگر سیاستدان آپ سے کوئی تلخ بات کرتے ہیں تو آپ اس لہجے میں جواب نہ دیں۔ ہم بطور پاکستانی اس کشیدگی سے بہتر ہے، ہمارا ادارہ بھی اس کشیدگی سے بہتر ہے، ہماری سیاست بھی اس کشیدگی سے بہتر ہے، ہماری پارلیمان بھی اس کشیدگی سے بہتر ہے، ہماری عدالت بھی اس کشیدگی سے بہتر ہے، ہمارا میڈیا بھی اس کشیدگی سے بہتر ہے۔ اس مومنٹ میں پھنس کے اگر ہم کچھ ایسی باتیں کر جائیں گے جو شاید اس مومنٹ پہ تو سمجھ آ رہی ہوں، لیکن اگلے 40 سال لوگ اس کا کلپ چلائیں گے کہ یاد ہے جب ایک دفعہ فلاں نے یہ کہا تھا، تو وقت تو یہ گزر جائے گا، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ آج بھی 80s کے کلپس آپ کو کبھی کبھی مل جاتے ہیں کہ فلاں 80s میں، یہ ڈیفنس منسٹر صاحب کے کلپس دیکھیں، ڈیفنس منسٹر صاحب کے کلپس، نواز شریف صاحب کے کلپس، سب لوگوں کے کلپس، اسی طرح عمران خان صاحب کے کلپس، بہت سارے لوگوں کے کلپس، اسی طرح ادارے کے کلپس بھی موجود ہیں لوگوں کے پاس۔ یہ ایک سیاسی لمحہ ہے، اگر آپ اس میں اس طرح کی بیٹ پلیس کر دیں گے، اس طرح کی گفتگو کریں گے جو شاید لمحے میں تو آپ کو ٹھیک لگے، شاید کوئی فائدہ بھی ہو اس کا، مجھے نہیں پتا، لیکن آنے والی دہائیوں میں یہ پرماننٹ ریکارڈ ہے نا، جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اگر میں آپ کو اس وقت گالی نکالوں یا آپ کے میں زیادہ تلخی کروں تو یہ آج کا لمحہ تو گزر جائے گا، یہ اس وقت 7:15 ہوئے ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، ہو سکتا ہے میں آرگومنٹ بھی جیت جاؤں آپ سے، لیکن اگلے 40 سال 50 سال اگر اللہ نے مجھے اتنی زندگی دی اور کوئی، تو مجھے لوگ یہ سنواتے رہیں گے کہ یاد ہے جب ایک دفعہ انور رضا کے ساتھ تم نے کیا بات کی تھی۔ یہ پرماننٹ ریکارڈ کا وقت ہے، اس میں آپ جو بات کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائے گی، اگر شائستگی سے کریں گے تو کل کو بھی کرنے کا موقع ہوگا، اگر بس اتنی سی منت ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ نادر صاحب، آپ نے ساتھ صاحب کی گفتگو سنی، مجھے یہ بتائیے گا، بینگ اے پولیٹیکل ورکر، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی آصف علی زرداری صاحب نے، پیپلز پارٹی نے بڑا ٹالریٹ کیا، اس وقت اس ایک سیاسی جماعت شاید اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یا پھر اپنے فائدے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے جو سیاسی لڑائی ہے وہ ادارے کی طرف دھکیل دی گئی ہے، اس ساری موومنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، آپ لوگوں کو رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ کشیدگی کم ہو اور ملک کا نقصان نہ ہو۔ جی دیکھیں، ہم تو لیڈ بائی ایگزامپل میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے ظاہر سی بات ہے، ہمارے جو بانی چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے قربانی دی، اور ان کی قربانی کے بعد جو ہمارے ورکرز تھے انہوں نے اپنے آپ کو ضرور نظر آتش کیا، مگر پاکستان کے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اٹیک نہیں کیا، نہ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، انکلوڈنگ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ یا شہید بینظیر بھٹو صاحبہ، کسی نے ہمارے ورکرز کو، ہمارے جیالوں کو اسٹیٹ کے خلاف نہیں اکسایا، اور ایک ہم نے موومنٹ ضرور لانچ کی، مگر وہ ایک انڈیویجول کے خلاف تھی، وہ کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں تھی، اور ہم نے ثابت کیا۔ خود آصف علی زرداری صاحب 14 سال جیل میں ضرور رہے، مگر انہوں نے کبھی بھی انسٹیٹیوشن کے خلاف بات نہیں کی، اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کی، بہت بہادری سے 14 سال انہوں نے جیل کو نپٹا، اور الحمدللہ آج دوسری بار صدر پاکستان کے
عہدے پہ آج وہ پھر سے انہوں نے سنبھالا ہے. تو یہ لیڈ بائی ایگزامپل ہم کرتے ہیں. اور دیکھیں ہم جب یہ لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے 2024 کے، اس کے بعد بھی ہم نے پیشکش کی تھی پی ٹی آئی کو کہ آپ کی اچھی خاصی اسٹرینتھ ہے، اچھے خاصے ایم این ایز آپ کے بن کے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، پاسبلٹی ہم کنسیڈر کرتے ہیں، کیا پتہ آپ کے ساتھ مل کر حکومت قائم کر سکیں. مگر ان کو ہر دفعہ ہم نے آفر کیا ہے ہینڈ شیک آف گڈ ول، مگر آگے سے ان کی ایک ہی صرف جواب آتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کو بنی گالا میں بٹھاؤ جا کے، پھر ہم کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے اگر ہر دفعہ یہ اس طرح کا ہمیں جواب ملتا ہے تو ہم بھی پھر ظاہر سی بات ہے اپنا تمام جو ایفرٹس ہے، اپنی توجہ پھر ان کو راضی کرنے میں یا ان کو منانے میں تو ضائع نہیں کریں گے نا. ہم اس وقت کی جو حکومت ہے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کرے ایز پرائم منسٹر، پھر ہمارا فوکس ان کو سپورٹ کرنے پہ ہوگا، چاہے وہ ہمیں ذمہ داری دیں کہ بلاول بھٹو زئی صاحب کی قیادت میں ایک انٹرنیشنل وفد جائے اور ویسٹ کو انگیج کرے، یا پھر پاکستان کے اندر جو چیلنجز ہمیں درپیش ہوتے ہیں، چاہے آئینی کوئی ایشوز آتے ہیں یا اگر ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، تو ہم پھر ظاہر سی بات ہے اس وقت کی گورنمنٹ کو پھر ہم سپورٹ کرتے ہیں عوام کے وسیع تر مفاد کے اندر. پی ٹی آئی کو ہم نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے اسمبلی میں جو ہمارے دوست بیٹھتے ہیں کہ آپ لوگ برائے مہربانی آپ کے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں جنہوں نے آپ کے لیے ووٹ کیا ہے، ان کی امیدیں ہیں، آپ ان کے ایشوز پہ، اپنے علاقے کے ایشوز پہ گفتگو ضرور کریں. تو نادر صاحب کیا یہ بہتر نہیں اس وقت ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور ادارے کے درمیان جو تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اس کو کم کیا جائے، اس میں آپ اپنا رول پلے کریں؟ حکومت تو اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہے، آپ بھی آئینی عہدوں پر موجود ہیں، تو ہمیں ملک ہے تو ہم سب ہیں، تو ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی نظریات سے بالا تر ہو کر. نہیں سر، گزارش یہی ہے کہ میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم تو ہر دفعہ ان کو کوشش کرتے ہیں انگیج کرنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکالنے کے لیے ملک کے وسیع تر عوام کے وسیع تر مفاد میں، مگر یہ کوئی بات ہی نہیں کرتے نا. یہ آگے کوئی بات ہی نہیں کرتے کہ بھائی آپ آئیں یا ہم تھوڑا آپ کو یہ اس چیز پہ راضی ہو جائیں گے، آپ ہماری ان چیزوں پہ راضی ہو جائیں. یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یا ہمارے بانی چیئرمین کو جو کہ سزا یافتہ ہے، جو کہ کورٹس کے تھرو اس کو سزا ملی ہے، کسی پرائم منسٹر نے یا صدر نے تو اس کو سزا نہیں سنائی نا. پراپر ڈیو پروسیس کے بعد عدلیہ نے شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کو سزا دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ آپ جنگل کا قانون نافذ کریں، آپ ایک شخص کو جیل سے سیدھا اٹھا کے اس کے گھر پہنچا دیں. ویسے تو ان کی پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، مگر جو انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر کورٹ میں ایک پراپر سنوائی ہوئی ہے کیس کی اور سارے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کے بانی چیئرمین کو سزا سنائی گئی ہے تو پھر وہ بہادری سے اس سزا کو فیس کریں. 14 سال کوئی اتنا زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے. یہ باتیں تو بڑی کرتے تھے مہاتیر محمد اور نیلسن منڈیلا کی، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. نیلسن منڈیلا کی تو قربانی دنیا کی تاریخ یاد رکھتی ہے. مہاتیر محمد 90 سال کی عمر میں دوبارہ پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہوئے. ان کو پرائم منسٹر صاحب نے سہیل افریدی کو مبارکی دینے کے لیے فون کیا، انہوں نے کوئی زیادہ اچھا کوئی خاصم خاص جواب نہیں دیا. ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے انہوں نے کے پی کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس والے، ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھجوائی، انہوں نے اس پہ بھی سیاست کر کے واپس بھجوا دیا گاڑیاں. ابھی جو سی ایم ہے انسٹیٹ کہ وہ فوکس کرے گورننس پہ، وہ جا کے اڈیالہ کے باہر جا کے دھرنا ڈال دیتا ہے. تو ان لوگوں سے کیا بات کی جائے؟ بات ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم اپنی انا کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم ملک کے مفاد کو سب سے اوپر سب سے بالا تر رکھتے ہیں، مگر یہ آگے سے کوئی گفتگو جب کرتے ہی نہیں تو وہ تو سر پہ دیوار پہ سر مارنے کے برابر ہوگی نا. یہ بات ہم کتنا کوشش کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم فوکس گورننس پہ کریں. اور ہمیں پیپلز پارٹی کو جو 2 صوبوں میں ذمہ داری دی گئی ہے، ہم ان 2 صوبوں میں اور آزاد کشمیر میں گورننس سے عوام کو ریلیف پہنچائے. کولیشن گورنمنٹ ہماری ہے وفاق میں، ہم کولیشن گورنمنٹ کو سپورٹ کریں جہاں جہاں عوام کا مفاد ہم دیکھیں یا پاکستان کے فائدے میں کوئی چیز دیکھیں. ان سے بار بار بحث کرنا، بار بار منتیں سماجی کرنا، یہ تو آئی تھنک ویسٹ آف ٹائم ہوگا. صحیح. منسٹر صاحب، سیاست میں ڈائیلاگ ہے، ڈیڈ لاک نہیں. اس وقت ڈیڈ لاک ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی کچھ نام بھیجے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ای سی ایل میں ڈال دیا گیا. دوسری جانب سے بھی ابھی 8 بجے ایک پریس کانفرنس بھی ہے، کل خیبر پختونخوا میں ایک جلسہ بھی ہے. ڈیفینیٹلی ادھر بھی سخت جواب کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس سے تو زیادہ معاملہ خراب ہوگا.
پھر ہمیں ڈائلاگ کے لیے کس کو آگے آنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، آپ ایک قانون پاس کرتے ہیں، آپ کہیں کہ جو بھی حکومت سے ڈس ایگری کرتا ہے وہ ECL میں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں. بھائی ہم پاکستان میں ہی ہیں، ہم پاکستان میں ہی رہیں گے، ہم نے نہیں جانا کہیں. ہم پاکستان میں ہیں، یہیں مر جائیں گے. اجازت ہوئی تو ادھر ہی زندہ رہیں گے، نہیں اجازت ہوئی تو ادھر ہی مر جائیں گے. ہمارے بچے باہر نہیں ہیں. ہم صرف حکومت کی 2 پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اتنی سی ٹوٹل خلش ہے. جیسے کہ ماضی میں PTI کی حکومت سے یہ لوگ ڈس ایگری کرتے تھے، ایسے ہی ہے. مطلب ہم بھی اس وقت PTI کی حکومت کی بھی بہت ساری پالیسی سے کم از کم میں ڈس ایگری کرتا تھا. مر دیں گے، مر جائیں گے، مار دیں گے، چڑھ جائیں گے، دشمن ہے، غدار ہے. دیکھیں کس سے بات ہو رہی ہے؟ پاکستانیوں سے بات ہو رہی ہے. یہ کوئی بھارت کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے یا پاکستانیوں سے بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے ناراض لوگ ہوں، وہ KP کے لوگ ہوں، وہ پنجاب میں لوگ ہوں، سندھ میں لوگ ہوں، وہ 18 سال کا ایک بچہ ہے جو ٹویٹر ہینڈل کر رہا ہے یا کچھ. او بھائی ہمارے لوگ ہیں نا، ہمارے لوگ ہیں نا. ڈائلاگ کون شروع کرے؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے اندر بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. ہو سکتا ہے میں اس رائے میں درست ہوں، ہو سکتا ہے میں اس رائے میں غلط ہوں. میرے خیال میں نون لیگ میں بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. میں نے کیا سپریم کورٹ تک نے اس پہ بات کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی پہ بھی، نون لیگ پہ بھی، PTI پہ بھی. میرے خیال میں PTI میں بھی بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. میرے خیال میں پولیس میں بھی بہت عجیب قسم کے کچھ لوگ ہیں. میرے خیال میں عدالت میں بھی بہت عجیب قسم کے لوگ ہیں جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. اسی طرح میرے خیال میں باقی اداروں میں بھی ہیں. لیکن کیا میرے خیال میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بار بار اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی، میں جسٹس ڈوگر کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں ان کی اسلام آباد میں تعیناتی دیگر چیزوں پہ ایک پرنسپل کانسٹیٹیوشنل، ان کی پرسنالٹی پہ نہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہمارا ڈفرنس ہے. کیا اس وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دینا چاہیے، سر قلم کر دینا چاہیے، دشمن ڈکلیئر کر دینا چاہیے، غدار ڈکلیئر کر دینا چاہیے، یا میں ان کو کر دوں؟ اپنی اس وقت ایک سپیس ملی ہوئی ہے نا مجھے، میں ان کے خلاف. بھائی پاکستانی ہے نا سارے، اس میں کوئی شائستگی کا طریقہ ہوگا. اس میں چلے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لوگ گمراہ ہو گئے. بھائی وہ بلوائی ہو گئے، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد بن، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں. اگر جس شخص کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈیا میں ہے، آپ جو مرضی بات کریں. اگر وہ لاہور میں بیٹھا ہے یا پشاور میں ہے یا اسلام آباد میں ہے یا کراچی میں ہے یا کوئٹہ میں ہے، تو بھئی ہمارا بیٹا ہے نا، ہماری بیٹی ہے نا، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ. لیکن حکومت اور ادارے کا اعتراض یہ ہے کہ ان کے بیانیے سے پاکستان کو اور اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. صحیح ہے، تو آپ بھی ایک بیانیہ بنا لیں. بھئی بیانیے کی بات ہو رہی ہے نا، آپ بھی ایک بیانیہ بنا لیں. عوام باشعور ہے، وہ اپنا فیصلہ کر لے گی. لیکن مجھے آپ کے بیانیے سے اختلاف ہے تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں. شاید مناسب ہو یہ بات. میں نہیں بیانیے کی وجہ سے جیل میں نہیں. مجھے نادر صاحب کی طرف ذرا شاید میں سوری جی آپ کا وقت ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں ڈال سکتے، آپ قانون سازی کر کے ڈال سکتے ہیں. پیکا شیکا کے قوانین موجود ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، آپ کی میری یہاں پہ بحث ہو جائے، یہاں پہ ہم پروگرام کے بعد کھڑے ہوں، میں آپ سے کہوں انور مجھے ٹائی نہیں پسند، آپ کہیں کہ ٹائی بہت اچھی ہے، میں آپ کو دھکا دیتا ہوں. اب میں نے آپ کو دھکا دیا اس بات کی، 3 سال کی جرم کی سزا ہو سکتی ہے. آپ میرے خلاف ایک مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر 3 سال تک کا مجھے جرم ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے پاس چوائس ہے نا کہ آپ اس دھکے کے جواب میں کیا کہیں گے. یا کہیں گے کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا اور کھٹوں گا، یا مجھے کہیں گے کہ یار یہ دھکا دینا اچھی بات نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دے رہا، آپ مجھے نہ دیں، اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں. یہ جو شائستگی کا تفہیم اور شائستگی کے ساتھ میری گزارش یہ ہے، PTI سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، ادارے سے بھی، عدالت سے بھی، سیاست سے بھی، لوگوں سے بھی منت، اگر جس سے آپ مخاطب ہیں وہ پاکستانی ہے تو مہربانی کر کے نہ ایگری کریں اس سے. چلیں کوئی بات نہیں، تھوڑی شائستگی لائیں. ہم نے آپس میں لڑ جھڑ کے بھی اسی جگہ پہ رہنا ہے. میں جیل میں ہوں گا بھی تو پاکستان کی جیل میں ہوں گا، گھر میں بھی ہوں گا تو پاکستان میں گھر میں ہوں گا. اس میں تھوڑی افہام و تفہیم کی بات آپ کریں. نادر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ
बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी जमहूरी कुव्वतों को इस वक्त आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये एक तो अपील की। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनसे बात करने को तैयार है, वो इदारे की बात करें, वो उनसे बात करने को तैयार नहीं। कौन इनिशिएटिव लेगा, कौन आगे बढ़ेगा कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि इनका जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जो कि चेयरमैन है, वो अलग बात करते हैं, पर इनके जो बानी चेयरमैन है, जिसके पीछे ज्यादातर इनके सर उनका कोई नाम भी होगा, तकरीबन सभी आपकी पार्टी के चेयरमैन को भी एक आध दफा कहा गया कि उनका नाम नहीं लिया जाए, आप नाम ले लें, कोई कानून की पाबंदी तो नहीं है। बैरिस्टर गौहर का है तो बानी चेयरमैन का भी एक नाम है, वो ले लें सर। हाँ, कोई इशू नहीं है। इमरान नियाजी साहब जो हैं, जो जेल में इस वक्त सजा याफ्ता हैं, जी वो जेल से बैठकर कह रहे हैं कि एनडीयू में कौन हमारे एमएनएस गए हैं, वो हमारे जो है मीर सादिक है और मीर जाफर हैं। कितने अफसोसनाक बात है। एक हमारा इतना एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, और जो ये वर्कशॉप मैंने भी अटेंड किया, बल्कि बैरिस्टर साद रसूल से मेरी मुलाकात भी वहीं पे हुई। जी, मैं लेक्चर देता था एक जमाने में जब मैं इतना शर्पसंद नहीं था, तो नहीं आप जनाब की शायद मेरी पाकिस्तानी है। देखिए, आप ये तो मुश्किल है कहना कि पता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक जमाने में लेक्चर देते था, तो मैं और आपकी नादिर साहब से मुलाकात भी हुई है। जी, मैं नादिर साहब का बड़ा मोतरफ हूँ, और मेरी यही गुजारिश है कि हम सब मिलकर बैठकर बात करें। नादिर साहब, आप जारी रखिए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि कितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, और जो वर्कशॉप जो हम अटेंड करते हैं उसमें उसका नाम ही नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप है। इसमें सिखाते और समझाते ही हमें ये कि मुल्क का इस वक्त जो करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ जो हमारे इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, लोकल थ्रेट्स जो हैं, उसके अलावा जो हमारे अपॉर्चुनिटीज है, जो स्ट्रेंथ है हमारे पाकिस्तान के, जो कल्चर है, उसको हाईलाइट किया जाता है। पाकिस्तान के दीगर जो एसेट्स हैं और जो अपॉर्चुनिटीज है, उनके ऊपर डिस्कशन होती है। तो उसके ऊपर भी इमरान नियाजी साहब ने उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और अपने एमएनएस को डांट लगाई है कि आप लोग तो विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं। तो फिर आपसे यही गुजारिश है कि मतलब फिर कैसे ऐसे लोगों से गुफ्तगू की जा सके जिनका एटीट्यूड मतलब एक वर्कशॉप को लेके, जो एक मतलब लोगों को, सारे पाकिस्तानियों को, एमएनएस, एमपीएस को और दीगर जो हमारे जो एकेडेमिया है, उनको साथ बिठाती है, उस पर एक पॉजिटिव डिस्कशन कराती है, उसको भी ये एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों से क्या बात की जा सकती है? मेरी गुजारिश यही होगी कि जो इनके इस वक्त की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, वो अगर तो इमरान नियाजी साहब को समझा नहीं सकते हैं, तो फिर उनको फिर रेजिस्ट करें। वो अगर जेल में बुलाते भी हैं मिलने के लिए, ये जवाब दे दें कि भाई हम आपसे जेल में मिलने नहीं आ रहे, हम जो हैं पार्लियामान में जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह से निभाएंगे। ऑपोजिशन की जो जिम्मेदारी होती है वो भी एक बहुत बड़ी, एक बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। मुल्क के जो चैलेंजेस होते हैं उस पर आप पार्लियामान के अंदर आवाम की आवाज़ बनकर आते हैं, उभरते हैं, और जो अपने जाहिर सी बात है, महंगाई के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बेरोजगारी के ऊपर आप बात कर सकते हैं, दीगर जो अवामी मसाइल है उनको हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरनेशनल जो हमारे थ्रेट्स हैं, चाहे वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में हो या ईस्टर्न बॉर्डर में हो, उनके ऊपर आप एक पॉजिटिव गुफ्तगू कर सकते हैं। तो मेरा गुजारिश ये होगा कि आप उस पर पीटीआई की जो अराकीन असेंबलीज हैं वो उस पर फोकस करें। एंड अगेन, जो एक सूबे में को गवर्नमेंट मिली हुई है, एक बहुत बड़ी, एक अहम जिम्मेदारी है। करोड़ों आबादी है उस सूबे की, इट्स द थर्ड पॉपुलस प्रोविंस ऑफ आवर कंट्री, एंड करोड़ ऑफ पीपल लिव ओवर देयर, 4 के लगभग आई बिलीव वहाँ की आबादी है। तो वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं। उनकी जो डे टू डे इश्यूज हैं, उनकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो हेल्थ केयर के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। अब सिंध के अंदर कल ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एनआईसीवीडी एक स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं। कल बिलावल साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं भी मौजूद था, और वहाँ पे एक फैक्ट शीट हाईलाइट की गई थी कि कश्मीर, केपीके, पंजाब, बलूचिस्तान, बल्कि जो ओवरसीज भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो दुबई में या सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी या प्लम्बर की नौकरी करते हैं, जो वहाँ पे हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिंध में एनआईसीवीडी में आते हैं और फ्री में अपने दिल के अमराज का इलाज करवाते हैं। तो ये चीजें आप केपीके के अंदर भी लाएं। आपको तीसरी दफा केपीके ने मुसलसल हुकूमत दी है, आपने एक भी कोई यूनिवर्सिटी कायम की है वहाँ पे, या एक भी इस एनआईसीवीडी की तरह का आपने
فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن آپ نے اس کی بنیاد رکھی نہیں رکھی ہے. انہوں نے صرف لوٹا ہے. اور جو پچھلے دنوں جو فیکٹ شیٹ سامنے آئی تھی کہ جو اربوں روپے کے جو اسکینڈلز ہیں KPK میں وہ صرف آئے ہیں سامنے, جو پشاور BRT ہے وہ اسکینڈل سامنے آئے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو عوام ہے ان کی ڈیولپمنٹ اور فلاح نادر صاحب یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے. مجھے بریک لینے دیجیے گا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ نے ملاقاتوں کا تو بات کریں گے, بانی PTI سے ملاقاتوں کی, کہ اس کے بعد جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے بانی PTI سے ملاقاتوں کی. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ایک شخص جیل کے اندر بیٹھا ہے, آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, آپ کا فریم آف مائنڈ میں سمجھ سکتا ہوں, لوگ سمجھ سکتے ہیں, لیکن جو ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور باہر آ کر جو پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں, لیٹس سپوز زیوم بھی کر لیا جائے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں, تو کیا جو ملاقات کر کے باہر آتے ہیں انہیں اس طرح کی پولیٹیکل گفتگو کرنی چاہیے جس سے ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, جس سے اداروں میں نفرت پیدا ہوتی ہے؟ کیا یہ آپ نہیں سمجھتے ان سے بانی PTI سے ملاقات کرنے کے بعد جو پولیٹیکل گفتگو کی جاتی ہے اس کی وجہ سے مزید پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی جماعت کے لیے, ملک کے لیے ایسے پیغامات نہیں دینے چاہیے؟ اس میں پولیٹیکل وزڈم کیا ہے یہ تو بانی PTI جن کو آپ نے کہا جن کا نام عمران خان صاحب ہے, وہ اور ان کی پارٹی بہتر بتا سکتی ہے. ہم ان کے ترجمان نہیں ہیں, وہ اپنا موقع بتائیں گے. سوری میں لیکن اس میں گزارش کروں, میں کیونکہ ایک ناقص سا, کمتر سا, سب سے لا علم قانون کا طالب علم ہوں, تو میں اس میں تھوڑی سی قانونی بات کروں. ہر شخص کو, خواہ وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہو, خواہ وہ کسی بہت بڑے ادارے میں بیٹھا ہو, خواہ وہ پارلیمان میں بیٹھا ہو, اسے سیاسی بات کرنے کا حق آئین پاکستان دیتا. آرٹیکل 17. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سیاسی بات ایسی کریں گے, سیاسی کیا کوئی بھی بات, غیر سیاسی بات بھی آپ ایسی کریں گے جو آرٹیکل 19 کے زمرے کے اندر فال کرتی ہو, جو ہمارا فریڈم سپیچ کا آرٹیکل ہے, جس میں آپ توہین مذہب نہیں کر سکتے, توہین عدالت نہیں کر سکتے, ریاست کے خلاف بیانیہ نہیں کریٹ کر سکتے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ کے خیال میں کوئی بھی شخص اپنی سیاسی بات کو جیل کے اندر بیٹھ کے, جیل کے باہر بیٹھ کے کسی بھی طریقے سے اپنے آرٹیکل 17 کے سیاسی حق کو, جو نواز شریف صاحب نے استعمال کیا جب حاضر سروس جرنیلوں کی تصویریں اور نام لیے اپنی تقریروں میں, جو زرداری صاحب نے استعمال کیا جب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات ہوئی, جو عمران خان صاحب اب استعمال کر رہے ہیں, جو ماضی کے اندر دیگر سیاست, اگر آپ کے خیال میں وہ اپنا سیاسی حق اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی فریڈم آف سپیچ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس سے بڑھ گئے ہیں, آرٹیکل 19 کی لمیٹیشن سے باہر چلے گئے, تو آپ مقدمہ فائل کرتے ہیں. بھائی اب تو 27ویں ترمیم ہو چکی ہے, اب تو انصاف پہ ہی فیصلہ ہوگا, تو آپ مقدمہ فائل کرتے ہیں. لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آئین میں نے جس طرح کہا کہ میں اس ملک کے قوانین کا ناقص اور خاکسر ترین طالب علم ہوں, مجھ سے ہر وکیل, ہر جج کو, ہر ادارے کو مجھ سے زیادہ قانون آتا ہے, تو ہماری رہنمائی فرما دیں کہ آرٹیکل 19 کی وائلیشن اگر کوئی کرے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اس کی ملاقات بند کر دیں اس بات پہ کہ اس نے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کی. آرٹیکل 19 کا ایک اپنا مقدمہ ہے, وہ اپنے طریقے سے دائر ہوگا, اس میں اپنی عدالت ایک سزا دے گی. یہ سیاسی عمل کہ کوئی شخص سیاسی بات نہیں کرے گا ورنہ ملاقات نہیں ہوگی یا دیگر کانسیکوینسز ہوں گے, یہ قانون میں کدھر سے ایمنیٹ کرتا ہے, آئین میں کدھر سے ایمنیٹ کرتا ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن جس طرح میں نے کہا, کیونکہ میری ویسے بھی کم عقلی ہے اور لا علمی ہے قانون کے بارے میں, تو مجھے یقین ہے کہ مجھ سے بہتر قانوندان ہی بتا سکتے ہیں. نادر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, کیا اس سیاسی کشیدگی اور زرجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے, ایسے ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا گڈ ول جسٹر کے طور پر اور ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر, آپ محب وطن اپنے آپ کو ایسی کہہ رہے ہیں, 28ویں آئینی پتہ نہیں آپ ہیں بھی یا نہیں ہیں, 28ویں آئینی ترمیم میں آپ تو آج کل اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں کہ محب وطن آپ کا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے میرے ذہن میں آرام سے پوچھے گا, پتہ نہیں محب وطن تھوڑا میرے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا کہ اس ہیٹ آف دی مومنٹ میں ہمیں کوئی ایک وزڈم کے ساتھ ایک کرنا چاہیے, پتہ نہیں وزڈم پتہ نہیں ہے, لیکن ایک میری رائے ہے شاید اچھی ہو. نادر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کہ 28ویں آئینی ترمیم میں ہم یہ انکلوڈ کر دیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سوشل میڈیا پر یا فوج پر تنقید
नहीं कर सकती, गो के आइन में ये मौजूद है, ताकि इस तरह जो उलझाव है वो खत्म ही हो जाए हमेशा के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है उसमें बिलीव करती है, यकीन रखती है। पर जाहिर सी बात है, आजकल जो फेक न्यूज का एक फिनोमेना है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जी। बहुत मुश्किल से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है कि कहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की हदूद है और कहाँ पे ये जो थ्रेट ऑफ फेक न्यूज स्टार्ट होता है। तो इस पे बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठकर डिलिबरेट जरूर किया जा सकता है। तनकीद सिर्फ करना आई थिंक कोई जुर्म नहीं है, मगर हाँ, प्रोपेगेंडा फैलाना एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना, इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में झूठी बातें फैलाना, वो बिल्कुल उसको चेक रखना चाहिए और इसके ऊपर बिल्कुल गुफ्तगू की जा सकती है। और देखिए, पीका एक्ट भी ऑलरेडी मौजूद है, उसके ऊपर भी आपके जो प्रेस के साथी हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट बरादरी है, उनके भी काफी रिजर्वेशंस रहे हैं माजी में। अब भी हैं, मैं खुद चूंकि प्रेसिडेंट प्रेस क्लब रहा हूँ, हमने उस पर बड़ी जदोजहद की, बड़ी डिबेट की और बड़ा कोशिश की पेका में कुछ ऐसी चीज़ें निकालने की जो आज़ादी इज़हार राय से बिल्कुल मुतसादिम है। लेकिन आपको पता है कि फिर आ गया। लेकिन हम भी ज़ाहिर है कानून का एहतराम करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी सप्रेस करने की कोशिश नहीं की है। जब भी हमें इख्तियार मिला है या हमारे पास गवर्नमेंट आई है, हम तो यही यकीन रखते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर आज़ाद मीडिया के बगैर डेमोक्रेसी का चलना वैसे ही जो है वो बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। और आवाम के लिए, आवाम के इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए जरूरी है कि जो आज़ादी राय है या फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको अलाउ करना चाहिए। बट अगेन वी हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, क्योंकि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा एंड गबूल साहब, आप क्योंकि ये मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। साहब कुछ पूछना चाहते हैं? साहब गबूल साहब, आप क्योंकि हुकूमत का भी हिस्सा हैं और आप रीजनेबल बात कर रहे हैं और करते भी रहे हैं हमेशा से। सर, ये जो कुछ शरपसंद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मीडिया उतना आज़ाद नहीं है, आप उनसे एग्री करते हैं या आपके ख्याल में बिल्कुल आज़ाद है? क्योंकि आपने कहा कि वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो आपका इसमें क्या ख्याल है सर? देखिए, बिल्कुल आज़ाद है। अगर हम बैठ के ये गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं या हमारे सर, हम भी एग्री करते हैं काफी जी वो हमारे काफी दोस्त हैं, वो आपको पता है वो पॉडकास्ट भी करते हैं, यूट्यूब चैनल भी खोल बैठे हैं और यूट्यूब पे ठीक ठाक वो तनकीद भी करते हैं दीगर इंस्टीट्यूशंस पे, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और ना करनी चाहिए। मैंने जिस तरह अर्ज किया मैंने कि सिर्फ तनकीद जो है वो कोई क्राइम नहीं है या वो कोई गुनाह नहीं है। बट अगर आप कोई झूठी चीज किसी इदारे के खिलाफ चलाते हैं या किसी के खिलाफ किसी इदारे के साथ, तो वो बिल्कुल उसको देखा जा सकता है कि उसको क्रिमिनलाइज किया जा सकता है, बिकॉज उससे फिर इंस्टीट्यूशन भी डैमेज होता है, आपके मुल्क के इंटरेस्ट भी डैमेज होते हैं। तो वो एक चीज है जो कंसिडर की जा सकती है इन द न्यू डिजिटल एज। और 28वीं आईनी तरमीम में अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी इस पे गुफ्तगू करना चाहती है तो इस पे गुफ्तगू की जा सकती है। वैसे बैरिस्टर साहब, आप आइन और कानून की बात करते हैं। अभी मैंने कहा कि मुझे तो तकरीबन समझ ही नहीं है आइन कानून की। मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो जिन लोगों को भी समझ है उनमें से कमतर लाइल्म तरीन, जाहिल तरीन मैं हूं। लेकिन अगर आप पूछना चाहते हैं सवाल तो केपी के हुकूमत ने निगरान दौर में जो 9 मई के मुकदमात थे उनको वापस लेने का फैसला किया और उस पर प्रोसेस भी शुरू कर दिया। क्या ये बेहतर अमल है? कोर्ट के जरिए अगर कर लिया जाता तो बेहतर ना होता? इस तरह सियासी तौर पर उन पर इल्जामात भी लगेंगे कि उन्होंने ये मुकदमात वापस ले लिए। देखिए, इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन हैं मेरे तो नाकिस सी राय में। ये प्रोसेस सेटल जुडिशरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। जुडिशरी के पास 2 तरीके हैं इसको सेटल करने के। एक ये कि जो मुकदमात चल रहे हैं उनमें या कन्विक्शंस कर दे या एक्विटल्स कर दे, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका वो है कि जुडिशल कमीशन बना के, जो कि माजी के अंदर रिक्वेस्ट रही, कम से कम माजी में रिक्वेस्ट रही पीटीआई की, एक दफा तायुन कर लिया जाए कि इसके हकायक क्या हैं, क्या कुछ बेगुनाह लोगों को इसमें शामिल किया गया है और क्या कुछ कसूरवार लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस बात का तायुन भी केपी की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई इदारा नहीं कर सकता, अदालत कर सकती है। काम ही जुडिशरी का है। मतलब ये
اس کے اندر باقی تو سب فریق ہے نا, حکومت بھی فریق ہے, ادارہ بھی فریق ہے, پی ٹی آئی بھی فریق ہے, لوگ بھی فریق ہیں. اصل میں اس میں ان بائس تو صرف ایک چیز ہے اور وہ جوڈیشری ہے. کے پی کی گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے اور باقیوں سے بھی کہ اس کا کوئی ریزولوشن کریں. یہ مقدمے واپس لے لینا اتنا ہی ایک متنازع عمل ہے کہ مقدمے واپس لے لینا جتنا مقدمے بنانا ایک عمل ہے. کتنا اچھا ہو کہ اگر مقدمے دائر ہو گئے ہیں تو آپ ایکوٹلس عدالت سے کروا لیں, اور اگر آپ ان کو واپس لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ایک جوڈیشل فورم سے ایک فیصلہ لے لیں کہ شاید کچھ لوگوں کو غلط انوالو کیا گیا ہے, ان کی حد تک مقدمے واپس لے لیں. یہ اگر عدالت فیصلہ کرے گی تو زیادہ مناسب ہوگا, سیاست فیصلہ کرے گی تو غیر مناسب. چلیے مجھے ایک بریک لینے دیجیے گا, جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خاکم بدہن, اس لڑائی کا سدے باپ نہ کیا گیا تو خدا نہ خواستہ ہم سب ہار جائیں گے. نادر قبول صاحب مجھے یہ بتائیے گا, واڈا صاحب کہتے ہیں کہ اب پیر سے ان لوگوں کو جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں, جو اداروں کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور مہم چلا رہے ہیں, ان پر ٹک مار لگنا شروع ہو گیا. اس سے تو پھر میں وہی اتفاق کشیدگی بڑھ رہی ہے. ہم نے اسے کم کرنا ہے ملک کے لیے, کسی ایک جماعت کے لیے یا اپنی ذات کے لیے نہیں. تو آپ مجھے وے فارورڈ بتائیے, اس کا حل بتائیے پلیز. دیکھیں, اس کا ایک ہی وے فارورڈ ہے کہ جو واقعی میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ملک کے اداروں کے خلاف, اداروں کے سربراہ کے خلاف, وہ پہلے تو چپ کا جو ہے وہ دامن پکڑیں, چپ کریں اور گیو اپ کر جائے. گیو اپ اگر ہارڈ ورڈ ہے, شاید ہارش ورڈ ہے تھوڑا, پر انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کے پاس اس وقت کوئی چیز ایسی ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کے تھرو وہ ٹکراؤ کا جو کوشش کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن کے خلاف. ٹکراؤ تو وہ کرے گا جو بڑی کوئی لشکر ہو, بڑے مطلب الحمدللہ ہماری جو فوج ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کی فوج کو جو ہے گرا دیتی ہے, جیسے انڈیا کے رفائل جہازوں کو گرا دیا. تو یہ سوشل میڈیا یا کی بورڈ وارئر جو ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مضبوط اداروں کو یہ للکارنے کی کوشش بھی, سوچ بھی کیسے کر سکتے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. تو ان کو چاہیے ونس اینڈ فار آل یہ انڈرسٹینڈ کریں دیٹ یو نو دے ہیو لاسٹ ان دیئر پروپیگنڈا گیمز, اور یہ اب کوشش کریں کہ جو ان کو تھوڑا بہت ان کے ہاتھ میں بچا ہوا ہے, اور تھوڑا بہت بھی مطلب اچھا خاصا ان کی مطلب لیڈر آف دا اپوزیشن کی بھی جو سیٹ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے, مطلب وہ بھی ان کے ہاتھ میں اب نہیں رہی. تو اب بچا کیا ہے ان کے پاس؟ تو جو تھوڑا بہت ان کو ملا ہوا ہے, کے پی ٹی کی حکومت, ایک پورا صوبہ ان کو ملا ہوا ہے, اس پہ فوکس کریں اور ٹکراؤ پہ نہ آئے انسٹیٹیوشن کے خلاف, اور اپنے گورننس پہ اور جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس پہ فوکس کریں اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں. اب دیکھیں 2 سال تو آلریڈی گزر گئے ہیں. نہیں, وہ اگلے الیکشن ابھی تو 3 برس پڑے ہیں, تو وہ کوئی اگلے الیکشن کی کوئی بات ہو رہی ہے اس سچویشن میں؟ کوئی نہیں, دیکھیں جب انشاءاللہ اس اسمبلی کا آئینی جو ٹرم ہے وہ ٹینیور پورا ہو جائے گا تو الیکشنز تو ہونے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے پارلیمان کی تسلسلی میں, ڈیموکریسی میں یقین رکھتی ہے. تو ہم تو ہمیشہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے گورننس کا اور عوام کو ریلیف دینا, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے الیکشن میں پھر عوام سے ووٹ لینے جانا ہوتا ہے. اور ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو 2029 میں پرائم منسٹر بنائیں. یہ اگلے الیکشن میں تو ان کے بانی چیئرمین یا جس طرح سعد رسول صاحب کہتے ہیں بار بار کے نام لو, تو عمران نیازی صاحب اگلے الیکشن تک تو آئی ڈونٹ تھنک وہ جیل سے رہا ہوں گے, بٹ فیوچر میں انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے. مہاتیر محمد کے بڑے فین ہیں یہ, تو مہاتیر محمد بھی 90 سال کی عمر میں دوبارہ سے پرائم منسٹر بنے ہیں. نیلسن منڈیلا نے کتنے سال جیل کاٹی, اس کے بعد الیکشن لڑے, پھر پریزیڈنٹ بنے ساؤتھ افریقہ کے. تو یہ اپنی باری کا انتظار کریں اگلے الیکشن میں. لمبا عرصہ بتا رہے ہیں جی, اگر اگلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں بھی ملتا تو ہم تھوڑی کوئی انسٹیٹیوشنز کے خلاف کوئی پروپیگنڈا گیم شروع کریں گے یا پروپیگنڈا وار سٹارٹ کریں گے. ہم عوام کی رائے کا احترام کریں گے اور ہم پھر بھی اپنے ورکرز کے بیچ میں موجود رہیں گے, اور اگر اسمبلی میں نہ بھی ہوں تو پھر ہم عوام کے درمیان رہ کے عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے. ایک سیاسی ورکر کا یا ایک پولیٹیکل لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہے, موجود رہے, نہ کہ عوام کو گمراہ کرے. آپ کہہ رہے ہیں وے آؤٹ, سمپل 1 ورڈ میں آپ کو آنسر دیتا ہوں, اور وہ یہ یا چلے 2 ورڈز کہہ لیں, اس کو بولیں گے شٹ اپ.
ये 2 वर्ड बनते हैं। आप बस चुप हो जाए भाई, आप चुप हो जाए। आप मुंह से कुछ भी निकालते हैं वो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ही होता है, रियासत के खिलाफ ही होता है। इससे बेहतर है जस्ट शट अप। सर थोड़ी गुजारिश है, सर थोड़ी गुजारिश है, आप एक तमद्दुन वाले लीडर हैं और आपकी पार्टी की आपने बिल्कुल दुरुस्त तारीफ बताई कि आप सियासी नौयत की पार्टी हैं। आपने अच्छे बुरे वक्तों में सियासी दामन नहीं छोड़ा। आई एम श्योर कि गबूल साहब आप इस बात से एग्री करेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके लीडर को शट अप कहना नेशनल टेलीविजन पे मुनासिब नहीं। मेरी इतनी सी इस्तदा है, बाकी पीका का वक्त है, मैं इतनी बात ही कर सकता हूँ। अच्छा बैरिस्टर मैं साहब, अगर नबील साहब इसको नबील रिकंसिडर साहब की करना बात चाहें इस तो पे करना चाहेंगे क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मैं फिर आपके पास में लास्ट मिनट है मेरे पास। बैरिस्टर साहब ये बताइए, उन्होंने पॉजिटिव बात भी की, ये कहा कि इदारों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। शायद इससे जो एक कशीदगी बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। दूसरा, आज 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कल जलसा भी है, तो उसमें अगर पॉजिटिव मैसेज दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस तरह की बनानी चाहिए जिसमें कोई बेहतरी आए। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि अगर कशीदगी बढ़ती रही नैरेटिव्स के अंदर तो इसका कोई एंड नहीं है और जो भी जीता पाकिस्तान का नुकसान होगा तमाम साइड्स को जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। जी, थोड़ी शाइस्तगी। बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका और नादिर गबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम हुआ चाहता है तो मुझे वाइंड अप भी करना है। पाकिस्तान के लिए तमाम सियासी जमातों और इदारों को दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा ताकि हम आगे मिलकर बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।